میں ایک ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور یہ پچھلے ہفتے پیش ہوا۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سب کچھ بند ہو گیا، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی، تو میں بھی گھر سے ہی آن لائن کلاسز لے رہا ہوں۔ میرے 2 بھائی دوسری سٹی میں رہتے ہیں اور ان کا بھی کالج بند ہو گیا اور وہ ایک رینٹڈ اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں، تو ہماری فیملی نے سوچا کہ وہ بھی واپس آ جائیں کیونکہ باقی سب لوگ بھی یہی کر رہے تھے۔ میرے فادر نے انہیں پک کرنا تھا لیکن وہ کسی کام میں پھنس گئے تو مجھے جانا پڑا انہیں لینے کے لیے۔ جب میں ان کو لینے جا رہا تھا تو وہ رات کا وقت تھا اور ساری کی ساری اسٹریٹس بہت خالی تھیں اور کوئی ٹریفک بھی نہیں تھی۔ وہ بہت پرسکون رات تھی کیونکہ سڑکوں پہ بلا وجہ کوئی بھی نہیں نکلا ہوا تھا۔ میرے بھائی میرا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچا ہم نے فوراً اپارٹمنٹ کا سامان گاڑی میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہم سامان ڈال رہے تھے کہ میں نے نوٹس کیا کہ کوئی عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں ایک طرف سے۔ خیر میں نے سوچا شاید میں تھکا ہوا ہوں۔ خیر ہم اپنا سامان ڈالنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ آواز دوبارہ آئی اور اس دفعہ صرف میں نے نہیں، میرے بھائیوں نے بھی سنی۔ ہم نے ذرا غور کیا تو وہاں بشز میں ہمیں ایک آدمی نظر آیا۔ ہم نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہے، اسے کوئی ہیلپ تو نہیں چاہیے۔ اتنے میں ہمیں اس کا چہرہ صاف دکھا مگر اس نے ماسک پہنا ہوا تھا۔ میں فوراً گھبرا گیا کیونکہ وہ ماسک مین کچھ بول نہیں رہا تھا، صرف ہمیں دیکھے جا رہا تھا۔ ہم سب ایک دم سکتے میں آ گئے اور اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے اور وہ بندہ ہمیں دیکھے جا رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا سائڈ پہ ہٹا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے ساتھ 2 اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ ہم بہت ڈر گئے۔ پھر ہم نے دیکھا وہاں ایک آدمی کی لاش پڑی تھی۔ ہم یہ دیکھ کے بہت گھبرا گئے اور وہ ماسک مین اس کے اندر چھری ڈال رہا تھا۔ وہ آدمی مر چکا تھا۔ یہ بہت ڈراؤنا منظر تھا۔ ہم نے وہاں سے فوراً نکلنے کی۔ ہم سب بھائی گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے بھاگنے کی اور ایک آدمی ہمارے پیچھے آیا کیونکہ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا۔ شکر ہے کہ ہم وہاں سے ٹائم سے نکل گئے۔ جب میں نے شیشے میں دیکھا تو وہ سارے ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم نے پولیس کو انفارم کیا اور پولیس اس جگہ پہنچی مگر پولیس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے اگر ہمیں کچھ ملا۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم وہاں سے ٹائم سے نہ نکلتے تو ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ پتہ نہیں وہ اس آدمی کو کیوں جان سے مار رہے تھے۔ شکر ہے کہ ہم نے اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلنے کی۔ میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گھر پہ رہیے اور سیف رہیے۔ یہ میرے ساتھ پچھلے سال پیش آیا جب میں آسٹریلیا میں ٹرک ڈرائیوری کرتا تھا۔ یہ میری جاب تھی۔ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسٹیل پہنچایا کرتا تھا اور زیادہ تر سڑکوں پر ہی رہتا تھا۔ میں جس ٹرک کو ڈرائیو کرتا ہوں وہ بہت لمبا ہے جس کے بہت سارے ویلز ہوتے ہیں۔ اس وقت 3 بج رہے تھے اور طوفان گزر چکا تھا اور مگر تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہر جگہ صرف کالے بادل تھے۔ پھر میں پہنچا اس جگہ پر جہاں مجھے ریور کراس کرنا تھا اور یہ بہت چیلنجنگ تھا۔ ہر جگہ پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ مجھے ہی ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ مجھے یہ ریور کراس کرنا چاہیے یا نہیں۔ اگر میں کرتا ہوں تو میرے ٹرک میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ میں اس طرف آرام سے نکل جاؤں۔ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں یہ ریور پار ہی کروں گا اور میں نے زور لگانا شروع کیا اور فل ریس دی اور میں ریور کے پار پہنچ گیا۔ ٹرک کے پہلے 2 پارٹس تو میں نے آسانی سے پار کر لیے مگر پھر میرا ٹرک رک گیا۔ میں نے دیکھا تو جو تیسرا پارٹ تھا وہ نرم مٹی میں پھنس گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے اب نیچے اتر کے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا مگر یہ میرا کنسرن نہیں تھا۔ ایک اور چیز بھی تھی جو مجھے پتا تھا کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے نہیں چھوڑے گی اور وہ تھے پانی کے مگرمچھ۔ یہ مگرمچھ پہلے یہاں نہیں تھے مگر ہاں اوپر سے ٹرک گزرنے کے شور سے وہ اوپر آ گئے پانی کی سطح پر۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔
مجھے اپنے ٹرک کے تھرڈ پارٹ کے پہیوں کے نیچے کچھ لکڑی رکھنی پڑے گی، تبھی وہ وہاں سے نکل سکیں گے۔ میں لکڑی جمع کرنے لگا۔ میں آہستہ آہستہ ریور کے اوپر سے جانے لگا تاکہ کوئی شور نہ ہو جس سے مگرمچھ میری طرف اٹریکٹ ہوں۔ میں نے وہ لکڑیاں ٹائرز کے نیچے رکھ دی اور آرام آرام سے واپس جانے لگا کہ اتنے میں مجھے کچھ فیل ہوا۔ جب میں پانی کی طرف دیکھ رہا تھا تو بالکل خاموشی تھی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک زوردار اسپلیش کے ساتھ مگرمچھ نے مجھ پہ حملہ کر دیا۔ میں ڈر گیا، میں بھاگا وہاں سے جلدی۔ بغیر پیچھے مڑے میں بہت تیزی سے بھاگا اور ٹرک کے اندر چلا گیا۔ میں نے شکر کیا کہ میں اس جانور سے بچ گیا۔ میں بس امید کر رہا تھا کہ اب میرا ٹرک اس پانی سے نکل جائے، لیکن جب میں نے ٹرائی کیا تو ٹرک اسٹک ہی ہوا تھا اور وہ پھنسا ہوا تھا۔ میرے اندر دوبارہ پانی میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے ایک دو دفعہ دوبارہ ٹرائی کیا کہ شاید کام بن جائے، اور کام بن گیا اور ٹرک سلولی موو کرنے لگا۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کبھی بھی اس قسم کی ریور اکیلے کراس نہیں کروں گا۔ اگر مجھے وہ مگرمچھ پکڑ لیتا تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتا۔ میں روز یہ بات سوچتا ہوں کہ اگر وہ مگرمچھ مجھے پکڑ لیتا تو میرا کیا ہوتا۔